من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله تعالى في شانهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على شيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم ملعونين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون. صلوات پڑھیں. سامعین گرامی قدر، خداوند عالم نے اس انسان کی نجات کے لیے جو نسخہ اپنے نمائندگان کے ذریعے ہم تک پہنچایا وہ ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. کامیابی ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ہونا، یہ کامیابی کا موجب ہے. ایک بہت عظیم مفسر آیت اللہ قرآتی حافظہ اللہ فرماتے ہیں کہ عامل الصالحات، الصالحات کے اوپر جو الف لام ہے یہ اشارہ ہے کہ صاحب ایمان جو عمل بھی انجام دے وہ صالح ہو. اصلاً گناہ کے قریب ہی نہ جائے پھر کامیابی. ورنہ جس طرح ہم لوگ خدا محفوظ رکھے کبھی گناہ کر لیے کبھی نیکیاں کر لیں، اس میں جب تک توبہ اور اس کا فاضل نہ ہو کامیابی نہیں. دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ایمان کے ساتھ عمل نیک ہو پھر کامیابی کی ضمانت ہے. اگر ان دونوں میں کمی ہو گئی یا دونوں میں سے ایک بھی نہ ہوا تو انسان ناکام ہے. ایمان کی دولت نہیں پھر بھی ظاہر ناکام ہے. بے ایمان تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا نا. اور اگر اعمال میں کمی ہے اور پھر یہ دنیا میں مصیبتیں، موت کی سختیاں، فشار قبر،
میدان محشر میں مختلف موقف حتیٰ پل صراط کی بھی سختیاں اگر کسی کے گناہوں کا کفارہ نہ بن سکیں تو عین ممکن ہے صاحبان ایمان میں سے کچھ لوگ بھی کچھ وقت کے لیے جہنم چلے۔ مسلمان سے ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم بلا حساب جنت جائیں گے، خدا سب کو لے جائے، لیکن اس منزل پہ فائز ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ایمان کے ساتھ اصلاً برائی نہ ہو، ورنہ ہماری طرح کچھ نیکیاں اور کچھ برائیاں پھر توبہ کی توفیق بھی نہ ہو اور انسان مر جائے، مسئلہ مشکل ہے۔ اور اس کی طرف معصوم نے واضح فرمایا کہ ہمیں تمہارے برزخ کا ڈر رہتا ہے، اور برزخ آپ جانتے ہیں موت سے لے کر قیامت تک طولانی سفر ہے، اور اگر بلا حساب جنت جانا ہو تو اس کے موارد بھی اور اس کے مصداق بھی تاریخ میں موجود ہیں۔ روایت میں نے پڑھی کہ خداوند عالم مومنین کی ایک جماعت کو قیامت والے دن قبر سے نکلتے ہی نورانی پر ادا ہوں گے۔ مومنوں قبر سے باہر قدم رکھیں گے، اللہ کی ذات نورانی پر ادا کرے گی، اور حکم ہوگا کہ جاؤ، تمہارے لیے کوئی چیکنگ نہیں، کوئی موقف نہیں، پولیس صراط پہ بھی تمہیں کوئی نہیں روکے گا، جاؤ پرواز کرو، اور میری جنت کے پورے 8 دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے چاہتے ہو داخل ہو جاؤ، اور جنت میں بھی جس محال میں چاہتے ہو رہو، تمہارے لیے کوئی پابندی نہیں۔ روایات میں ہے کہ یہ کریں گے پرواز، پہنچیں گے جنت الفردوس کے دروازے پہ، ملائکۃ اللہ رضوان جنت استقبال کے لیے موجود ہیں، اور کہا ہمیں آرڈر ہے کہ 8 دروازے ہیں جنت کے، جس سے چاہو تم داخل ہو جاؤ، لیکن یہ بتاؤ کہیں تمہاری چیکنگ ہوئی راستے پہ، کسی نے کوئی حساب لیا؟ کہا نہیں، ہم سے تو کوئی حساب نہیں لیا گیا، کوئی چیکنگ نہیں، کسی موقع پہ روکا نہیں گیا، قبر سے نکلے ہیں، پر ادا ہوئے ہیں، پہنچ گئے ہیں دروازے جنت پہ۔ کہا ماشاءاللہ تم جو اتنی عظمت والے ہو، ذرا یہ تو بتاؤ تم دنیا میں پھر کرتے کیا تھے؟ اس منزل تک تم پہنچ گئے، حساب کتاب ایسے کہ کوئی زیادہ کام نہیں کرتے تھے، 2 کام تھے ہمارے۔ ایک یہ تھا کہ چاہے مجمع عام ہوتا یا تنہائیاں ہوتی، ہمیں گناہ کرتے ہوئے اللہ سے حیا آتی، پس کر ہی نہ سکے، حیا آتی تھی، چاہے مجمع ہوتا چاہے خلوت ہوتی، ہمیں گناہ کرتے ہوئے حیا آتی۔ اس حیا کی وجہ سے غیر معصوم ہونے کے باوجود ہم گناہ نہ کر سکتے۔ یہ معصوم نہیں ہے، یہ معصوم کی ولایت کے قائل مومن ہے۔ حیا اتنا ہے کہ گناہ نہ کر سکے، خدا سے حیا ہے،
لیکن میں کتنا بے حیا ہوں مجھے پتہ ہے. مجھے آپ سے حیا آتی ہے، اپنے خالق سے نہیں. اور اس میں ہر بندہ اپنی نجی زندگی میں غور کرے، تدبر کرے. مجمع میں غلطی کرتے ہوئے کوئی احتیاط کرتا ہے، بندوں سے شرم آتی ہے، غلطی نہیں کرتا، لیکن جب چلا جائے تنہائیوں میں پھر وہ کون سے پاپڑ ہیں جو میں نہیں بیلتا. اسی کی طرف میرے معصوم امام علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تیرا یہ عقیدہ ہے کہ خدا تو ہے لیکن اس کو میرے کرتوتوں کا پتہ کوئی نہیں، یہ تیرا عقیدہ ہے. اللہ پاک ہے لیکن وہ میں تنہائیوں میں ہوں تو اس کو کیا پتا کہ میں کیا کرتا ہوں. فرمایا اگر یہ عقیدہ ہے تو ما اکفرا، یہ افعال تعجب سے ہے کہ اس سے بڑا پھر کفر کیا ہو. مسلمان عقیدہ رکھے خدا ہے، اسے میرے کرتوتوں کا پتہ نہیں. اور فرمایا اگر تیرا یہ عقیدہ ہے کہ خدا بھی ہے اور تیرے ہر عمل سے، بلکہ یعلم ما تخفی الصدور، تیرے دل کے بھیدوں سے بھی آگاہ ہے، وخائنۃ الاعین، تیری آنکھ کے اشاروں کو بھی سمجھتا ہے. اتنا تیرا ایمان ہے اور پھر تو اس کے سامنے اتنی غلطیاں کرتا ہے، تو اس گناہگار سے بڑھ کے گھٹیا انسان کوئی نہیں. بندوں سے حیا، بندے کے خالق کی پرواہ ہی نہیں. وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی. اللہ کی ہم قدر کرتے، ہم گناہ نہ کرتے. علم یعلم بأن اللہ یرا، اس مجرم کو کیا یہ پتہ نہیں کہ اللہ کی ذات اس کو دیکھ رہی ہے. میرے بھائیوں، ایمان اور عمل صالح ضروری، کمیاں رہ جائیں گی. دنیا کی تکلیفیں سبب بنتی ہیں، موت کی سختی سبب بنتی ہے، فشار قبر کفارہ بنتا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن کچھ اتنے گناہگار ہوتے ہیں کہ یہ چیزیں بھی کفارہ نہیں بنتی. ان کو پھر کچھ وقت کے لیے جہنم میں پھینکا جاتا ہے، پھر اس لائق بنتے ہیں کہ معصوم ان کی شفاعت کریں. یہ نہج البلاغہ میں ہے، آپ ماشاءاللہ مطالعہ میں رکھتے ہیں. تو ایمان اور عمل صالح، میں نے آیہ کریمہ آپ کے سامنے جو تلاوت کی ہے نا، اللہ کی ذات اس میں مرد عورت دونوں کے لیے نیکی کا میدان برابر کھلا رکھتا ہے. یعنی یہ نہیں کہ ایک صنف کو مقدم کیا جائے اور دوسرے کو پیچھے رکھا جائے، نہ. مرد ہے یا عورت، جو چاہے میدان نیکیوں کے لیے دونوں کے لیے برابر کھلا ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. سبحان اللہ. فرمایا نیک عمل جو چاہے کرے، کرنے والا مرد ہے بسم اللہ نیکیاں کرے، کرنے والی عورت ہے بسم اللہ نیکیاں کرے. صنف کی قید کوئی نہیں، فقط ایک قید ہے کہ عمل کرتے وقت ہو مومن. اگر ایمان نہ ہوا تو پھر اس عمل کا ثمرہ جنت نہیں. بے شک دنیا میں جتنی نیکیاں کرنا چاہتا ہے کر لے، اچھے کام بے ایمان لوگ بھی کرتے ہیں،
لیکن اس کا ثمرہ جنت نہیں ہوتا، وہ دنیا کے لیے کرتے ہیں، اور عدل الہی کا تقاضا ہے کہ جو دنیا میں بھی زحمت کرے اللہ اس کا اجر اس کو دنیا میں دیتا ہے۔ جو بھی محنت کرے نا، چاہے ریاضت باطلہ ہو یا ریاضت حق کا، یعنی آپ حق پہ چل کے محنت کریں یا خدا نخواستہ کوئی باطل پہ چل کے محنت کرے، زحمت کرے، اللہ اس کے اجر کو بھی ضائع نہیں کرتا، لیکن بے ایمان اور باطل والے کو دنیا میں دیتا ہے، صاحبان ایمان کو جنت کی شکل میں پھل دیتا ہے۔ فرق فقط یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی برا آدمی جو ہے، فرض کرو بے ایمان آدمی اچھے کام کرے تو اللہ اس کو اجر نہیں دے، یہ خود شیطان آپ دیکھیں کتنی پاور خدا نے اس کو دی ہے، اتنی پاور آپ جانتے ہیں کہ بدبخت یادیں تو کیا خوابوں میں بھی گمراہ کر لیتا ہے نا۔ تو یہ اس کو اتنی پاور کیوں دی ہے؟ چونکہ اس نے کئی 100 سال عبادت کی تھی، شیطان نے، مولے متقیان نے لکھا 6000 سال عبادت کی تھی، تو ظاہر ہے اس کو اجر تو ملنا چاہیے تھا نا، چونکہ بے ایمان ہو گیا تھا، یہ ساری پاور تو دے دی لیکن جنت نہیں، جہنم۔ یہ ساری پاوریں جو شیطان کو دی ہیں، اس نے کہا تھا میں نے اتنی عبادت کی ہے، دے نا مجھے، کہا ٹھیک ہے مانگ لے، کہا ہمیشہ کی زندگی، کہا نہیں، الی وقت معلوم، وقت معلوم تک تیری زندگی ہے، یوسف زہرا آئے گا تیرے سارے اختیار سلب کر لیے جائیں گے، پھر وہاں نظام عادل ہوگا، الی وقت معلوم۔ تو اس نے محنت کی، اجر ملا دنیا میں۔ خود قرآن کی آیت ہے، جو ہم سے دنیا مانگے ہم دنیا دیتے ہیں، جو آخرت مانگے آخرت بھی دیتے ہیں، ساتھ دنیا بھی دیتے ہیں۔ قرآنی آیت ہے جس کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ جو دنیا مانگتا ہے ہم دیتے ہیں، جو آخرت مانگتا ہے اس کو ساتھ دنیا جھونگے میں دیتے ہیں، آخرت بھی دیتے ہیں۔ آخرت کے لیے محنت کریں نا تو دنیا کی بھی ساری نعمتیں اس کو دے دیتے ہیں، زحمت کی۔ روایات میں ہے ایک شخص مسجد نبوی میں بیٹھا ہے، لوگوں کا بڑا رش ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے پوچھا خیر ہے یہ لوگ یہاں کیوں اکٹھے ہوئے ہیں؟ کہا ایک مرتاز ہندی، یعنی ہندوستان میں رہنے والا، یہ چلے کاٹنے والا، ریاضت کرنے والا آیا ہے، اور اس کا دعویٰ ہے اس سے جو کچھ پوچھے وہ جواب دیتا ہے، جو کوئی سوال کرے اس کے پاس جواب ہے۔ اور ٹھیک ہے، امام نے پوچھا کیا تیرا یہ دعویٰ ہے؟ کہا بالکل، پوچھ لو۔ روایات میں امام نے یوں پیچھے ہاتھ کیا اور مٹھی بند کر کے فرمایا بتانا میری مٹھی میں کیا ہے؟ یہ مسلمان نہیں ہے، ہندو ہے۔ ادھر ادھر دیکھ کے کہتے آپ کی مٹھی میں کبوتری کا انڈا ہے، اور تھا بھی کبوتری کا انڈا۔ حضرت نے فرمایا کہ تجھے یہ کس طرح پتہ چلا؟ کہا میں نے ساری زمین پہ نگاہ دوڑائی، ہر چیز مجھے اپنی جگہ پہ فٹ نظر آئی، سوائے فلاں جزیرے میں کبوتری کے 2 انڈے تھے، وہاں ایک پڑا تھا، میں نے سمجھا وہ ایک آپ کی مٹھی میں ہے۔ اندازہ لگا؟ تو حضرت نے فرمایا اچھا تو اس مقام پہ پہنچا کیسے ہے؟
کا بس ریاضت کی ہے اور اپنے نفس کی مخالفت کی ہے، خواہشات نفسانی. جو چیز میرا نفس اور خواہشات نفسانی چاہتی ہے نا، میں اس کی مخالفت کروں. یہ آسان نہیں ہوتا کہ ہر خواہش نفسانی کو انسان لتاڑ دے اور اس کی مخالفت کرے. خواہشات نفسانی کی مخالفت کی وجہ سے میں اس منزل پہ پہنچا. معصوم نے فرمایا اچھا یہ بتا، تیرا نفس خواہش کرتا ہے کہ تو مسلمان ہو جائے. جو فرمایا معصوم ہے نا، امام ہے. کیا تیرا جی چاہتا ہے مسلمان ہو جائے؟ خواہش ہے مسلمان ہونے کی؟ کہا جی بالکل نہیں، میں قطعاً مسلمان نہیں ہونا چاہتا. حضور نے فرمایا نا، کر مخالفت اور پڑھ کلمہ. تو جو کہتا ہے میں نے خواہشات نفسانی کی مخالفت کرنی ہے، تیرا نفس مسلمان ہونا نہیں چاہتا بقول تیرے، تو اب کرنا اس نفس کی مخالفت اور پڑھ کلمہ توحید. کہتے جی یہ تو نہیں ہو سکتی. تو فرمایا پھر وہ دعویٰ کہاں گیا کہ تو جو سارے جہان کو بے وقوف بنا رہا ہے کہ خواہشات نفسانی کی مخالفت، تو پھر وہ دعویٰ کدھر؟ پھر جھوٹا دعویٰ ہے. کہا نہیں، دعویٰ تو سچا ہے. آج تک میں نے جو میرے نفس نے چاہا ہے میں اس کی مخالفت کی ہے. تو فرمایا پھر آپ کو کلمہ پڑھنا پڑے گا. تھوڑا سا سوچ کے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وانک حجت اللہ. جب کلمہ پڑھ لیا نا، امام نے پھر وہ ہاتھ پیچھے کیا، مٹھی بند کر کے امام نے فرمایا اب بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا کک پتہ بالکل مجھے کوئی پتہ نہیں کہ آپ کے دست مبارک میں کیا ہے. لیکن تعجب اس پہ ہے کہ کافر تھا تو ہر چیز کا پتہ چل جاتا تھا. آج مسلمان ہوا، کلمہ پڑھا، وہ پہلا علم بھی ختم ہو گیا. تعجب اس پہ ہے. معصوم نے فرمایا پہلے جو تو محنت کرتا تھا اللہ دنیا میں تجھے آجر دیتا تھا، اب جو محنت کرے گا جنت کی شکل میں ملے گا. جنت کی شکل میں. بے شمار اللہم صلی علی محمد وعلی. تو اب جنت. اس لیے میرے بھائیوں اب محنت کرتے ہیں، خدا مزید توفیق دے. اگر دنیا کی کوئی نعمت نہ بھی ملے نا، ٹینشن نہ لیا کرو، اس کا اجر جنت کی شکل میں موجود ہے. صاحبان ایمان کے لیے صاحبان ایمان کا ثمرہ جنت. مرد نیکی کرے میدان کھلا ہے، عورت نیکی کرے میدان واضح ہے، جنت ملے گی. لیکن شرط وہو مومن، اس کو مومن ہونا چاہیے. اور فرمایا مرد اور عورت ایمان کے دائرے میں رہ کے اگر نیک عمل کرے نا، فَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم دنیا میں بھی ان کو پاک زندگی عطا کرتے ہیں. دنیا میں فَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً. جو بھی مرد عورت میں سے دائرہ ایمان میں رہ کے نیکیاں کرے گا، اس کی دنیاوی زندگی بھی پاک ہوگی. یہ قرآن مجید نے فیصلہ سنایا.
ناطق قرآن کا ایک پورا خطبہ ہے اس پہ مولا متقیان کا، وَاعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ أَنَّ الْمُتَّقِينَ ذَهَبُوا بِعَاجِلِ الدُّنْيَا وَعَاجِلِ الْآخِرَةِ۔ لوگوں علی کے اس حکم کا یقین کر لو کہ جو صاحب تقوی اور نیک لوگ ہوتے ہیں یہ دنیا بھی لے جاتے ہیں آخرت بھی لے جاتے ہیں، کوئی گھاٹا نہیں۔ اپنے ارد گرد دیکھ لو نا، جو صاحب تقوی تھے یا ہیں آج بھی لوگ بسم اللہ پڑھ کے ان کا نام لیتے ہیں۔ کیوں لیتے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے صاحب تقوی کے ساتھ وعدہ کیا ہے نا کہ تیری زندگی بھی پاک طیب طاہر ہوگی۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں کوشش کرو حالت ایمان میں رہ کے نیک عمل کرو، چاہے مرد ہیں چاہے عورت، دونوں کے لیے میدان واضح ہے، کھلا ہے۔ اور فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، دنیاوی زندگی پاک اور آخرت میں جو جزا دیں گے نا اس نیکی کی وہ ان کے عمل سے کہیں زیادہ حسین ہوگی۔ دنیا بھی پاک اور جزا احسن، جو عمل انجام دیا بما کانوا یعملون، جو تم یہاں عمل کرتے ہو وہ جو اس نیک عمل کی جزا ہے وہ بے احسن، وہ بہت زیادہ حسین ہے۔ بما کانوا یعملون، ایک یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو، چھوٹا سا کام ہے لیکن سبحان اللہ جتنے بال نیچے آئے اتنے گناہ گئے، اور اتنے جنت میں مقام بلند ہو گئے۔ بے احسن ما کانوا یعملون، کتنا زور لگا میرا۔ ایک یتیم کی تربیت، اس کی سرپرستی، اسی طرح بے مہمان۔ میرے بھائی اور بزرگوں بہت کھلا میدان ہے دونوں کے لیے، مرد عورت، اسلام دونوں کو برابر رکھتا ہے۔ کہیں بھی اسلام نے مرد کو عورت سے مقدم نہیں کیا، بچے کو بچی سے مقدم نہیں کیا، اسلام برابر رکھتا ہے، بلکہ بعض روایات تو بچی کو بچے سے مقدم رکھتی ہیں۔ یہ ہمارا معاشرہ ہوتا ہے گندا معاشرہ کہ جو بچی کے وجود کو بھی برداشت نہیں کرتا، اگر کرے بھی تو بڑی مشکل۔ لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ گئے ہو بازار، سفر پہ ہو، کوئی چیزیں لے کے آ رہے ہو، بچیاں بھی ہیں بچے بھی ہیں، فرمایا تقسیم کرنے لگو تو ابتدا بیٹی سے کرو۔ باہر سے تحفے تحائف لے آئے ہو، ٹافیاں ہی لے آئے ہو، بچے اکٹھے ہو گئے ہیں، آغاز بیٹی سے کرو، پہلے بیٹی کو ٹافی دو۔ معصوم نے فرمایا اس عمل سے بیٹی خوش ہو جائے گی اور بیٹی کی خوشی کے بدلے تمہیں اجر ملے گا، گویا کہ اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ایک غلام خرید کے تم نے راہ خدا میں آزاد کیا۔ ایک ٹافی کے بدلے اتنا اجر، وہاں مقدار نہیں لکھی کہ کون سا تحفہ لیا ہے، یہ مثال عرض کر رہا ہوں۔ اب دیکھیں اسلام نے یہاں مقدم کیا بیٹی کو۔ سید الانبیاء نے فرمایا خیر اولادکم البنات، تمہاری اولاد میں تمہارے لیے بہتر بیٹیاں ہیں۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، پتہ نہیں کیا مسلمان ہیں۔ یقین کرو اتنے سو سال، 1447 شروع ہے نا ہجری، ہجرت سے پہلے یہ اسلام تھا نا،
کوئی سال تو تھا نا، تقریباً یعنی 1500 سال اسلام کو آئے ہوئے گزر گئے، اور ہم کلمہ بڑی زور سے پڑھتے ہیں، لیکن بیٹی کے وجود کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر بیٹی کو بیٹے کے برابر میں سمجھتا تو بیٹی کے نام بھی کچھ جائیداد لگواتا۔ بلکہ ایسے بدبخت ہیں کچھ والد صاحب، اپنی زندگی میں بھی بیٹی کو کر دیتے ہیں محروم، سارے مربے بیٹے کے نام۔ دیکھا ہے میں آپ کے معاشرے سے ایک فرق ہوں۔ بلکہ کچھ بدبخت تو بچیوں کی شادیاں تک نہیں کرتے کہ ہماری جائیداد غیروں کو نہ چلی جائے۔ یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے۔ چند دن پہلے میں آپ کے علاقے میں آیا تھا، ایک مجلس میں پڑھنا تھی، ایک مومن متقی، مجھے پتہ ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا، میں اس سے آگاہ ہوں، کہنے لگا مولانا میں نے گیا ایک قبرستان میں فاتحہ پڑھنے، ایک بزرگ ہمارے علاقے کے تھے، میں نے اس کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھنا شروع کیا، اس کی 2 بیٹیاں آئیں، وہ قبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہی تھی خدایا ہمارے بابے کو اس طرح اپنی رحمت سے محروم رکھنا جس طرح ہمیں وہ جائیداد سے محروم کر کے۔ یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے بھئی۔ قرآن کہتا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، کہ بیٹے کو ڈبل دے بیٹی کو سنگل دے، چونکہ بیٹے کی ضرورت زیادہ ہے۔ نظام عدل الہی ہے، بیٹے نے شادی کرنی ہے تو حقمار دینا ہے، بیٹی نے شادی کرنی ہے تو حقمار لینا ہے۔ اس کا یہاں شادی میں کوئی خرچہ نہیں ہے۔ بیٹے نے بیوی بچوں کے لیے مکان کا انتظام، روٹی کپڑا ہر چیز کی آسائش بیٹے کے ذمہ ہے۔ بیٹی شادی کر لیتی ہے تو اس کا سارا خرچہ شوہر کے ذمہ ہے، اس کے ذمہ تو کچھ نہیں۔ لیکن پھر بھی اسلام اس کو تحفظ دیتا ہے، ہو سکتا ہے ذرا شوہر چلا جائے دنیا سے، کوئی وقت ایسا آ جائے کہ کوئی تیری سرپرستی کرنے والا نہ ہو، تو اپنے بیٹے کی جائیداد سے آدھا لے لے، اپنے بابا کی جائیداد سے بھائی کے مقابلے میں آدھا لے لے، تاکہ تجھے کسی دروازے پہ ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ اسلام تحفظ دیتا ہے، لیکن ہم ہیں نہیں۔ اولاً تو بابا مکالا مال کے جائے گا، اور اگر وہ مر کے اسی طرح تقسیم نہ کی تو پھر بھائی اس وقت کیا کچھ کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے جائیداد بھائیوں کے نام لگ جائے، اور یہ بیٹی بیچاری محروم رہے۔ خدا سے سلامتی دے وے علامہ ملک جا حسین صاحب کو فرما رہے تھے اللہ جا دین دئی تو لے لے، بیٹی کو خطاب کر کے کہہ رہے تھے اللہ جا دین دئی تو لے لے، ہو سکتا ہے کل یہ بھر جائیاں تن کھلے مار کے گھروں کٹ چھوڑ سکتے۔ یہ ہوتا ہے، حقیقت ہے میرے بھائیوں بزرگوں، بڑے بڑے گھرانوں میں ہم نے یہ چیزیں دیکھی ہیں۔ وہی بھائی پہلے صدقے اور قربان ہوتے ہیں، جب جائیدادیں نام لگ جاتی ہیں تو پھر بہنوں کو پوچھتا ہی کوئی نہیں۔ وہ غربت کے عالم میں بیچاری دھکے کھا رہی ہوتی ہیں۔ تو یہاں اگر میں مسلمان ہوں تو قرآن کے مطابق میں کیوں نہیں اپنی میراث تقسیم کرتا؟ یہ ایک مورد ہے میرے اسلام کا۔ یہ اس بیچاری کو محروم رکھ دیا اور بیٹے لے گئے۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیوں۔ قرآن دونوں کے لیے میدان کھلا رکھتا ہے، کوئی مورد ایسا نہیں۔ بہت اچھی کتاب ہے، مطالعہ کر لینا،
آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ نے تحریر کی ہے، زن در آئینہ جلال و جمال، کہ عورت جلال اور جمال کے آئینہ میں، اس میں انہوں نے حضرت کے اس فرمان پہ بحث کی ہے جو نہج البلاغہ میں حضرت کا ہے کہ عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں، ناقص العبادت ہوتی ہیں، اور ناقص الحظ یعنی میراث میں ان کا حصہ کم ہوتا ہے۔ اس حدیث پہ انہوں نے بحث کی، بڑی پیاری بحث ہے آغا جوادی عاملی کی۔ کہتے ہیں میرے بھائیو، یہ جو حضرت کا فرمان ہے یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں، کسی فرد کو سامنے رکھ کے حضرت نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ اور یقین کرو حدیث کا معنی سمجھ ہی نہیں آتا جب تک اس زمانے کے حالات کو سامنے نہ رکھا جائے، تب حدیث معصوم کا پتہ چلتا ہے۔ اس زمانے کے حالات کو بھی سامنے رکھنا پڑتا ہے۔ ایک مشہور حدیث ہے کہ سید الانبیاء کے پاس مال غنیمت آیا ڈھیر سارا، حضرت نے تقسیم کر دیا۔ ایک بندہ دیر سے آیا، کہتے مجھے بھی دو، حضرت نے فرمایا تھا تقسیم ہو گئی۔ سختی کرتا ہے حتیٰ گستاخی پہ اتر آیا۔ جب گستاخی کی تو حضرت نے صحابہ کی طرف توجہ کر کے فرمایا اقطعوا لسانہ، اقطعوا قطع کرنا۔ ہم یہی ترجمہ کریں گے جو مجھ جیسے ہیں طالب علم کہ اس کی زبان کو کاٹ دو۔ فقط ہم نے نہیں سمجھا، صحابہ نے بھی یہی سمجھا تھا جو نبی کی محفل میں بیٹھتے تھے اور عرب بھی تھے نا۔ تو ایک وہ شخصیت اٹھی کہ جس نے جہاد میں تو کبھی کسی کو ذرہ برابر زخم نہیں لگایا، اس بیچارے کو پکڑا اور ہاتھ میں خنجر لے کے جب باہر نکلا تو سامنے مولے متقیان آ گئے۔ صلوات پڑھیں امام کی ذات پہ۔ انہوں نے فرمایا اس کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہا یہ جی آیا تھا مال غنیمت مانگنے اور وہ تقسیم ہو چکا تھا، یہ گستاخی پہ اتر آیا۔ تو حضرت نے فرمایا اقطعوا لسانہ، اس کی زبان کو کاٹ دو۔ میں اس کی زبان کو کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت مسکرائے اور ارشاد فرمائے بندے خدا، حضرت کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اس کی زبان کاٹ دو، مقصد یہ ہے کچھ دے کہ اس کو چپ کراؤ، کچھ دو چپ کراؤ۔ تو حضرت نے پکڑا اس کو اور لے گئے اپنے اس باڑے میں جہاں اونٹ کھڑے تھے۔ فرمایا جتنے اونٹ چاہتا ہے یہاں سے لے لے، حبیب خدا کے خلاف زبان مت کھولنا۔ صحابہ ایک چھوٹی سی حدیث کو نہیں سمجھ سکے جب تک قرائن سامنے نہیں، قرائن سامنے ہوتے ہیں میرے بھائی، ان کو ملحوظ خاطر رکھنا پڑتا ہے۔ تب حدیث کا معنی امیر المومنین کہتے ہیں کہ عورت ناقص العقل ہوتی ہے، اسی صنف نساء میں خدیجۃ الکبریٰ نہیں، عقیلہ بنی ہاشم جناب زینب کبریٰ نہیں، کیا یہ خاتون نہیں؟ خاتون ہے تو پتہ چلتا ہے یہ کلیہ نہیں، یہ قاعدہ نہیں، کسی خاص فرد کے لیے حضرت نے یہ ارشاد فرمایا۔ اور واضح ہے جس کی عقل کامل ہو وہ امام وقت کے مقابلے میں نہیں آتی۔ بسم اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ عقل کامل حجت خدا کے سامنے جھکنے کا حکم دیتا ہے، مقابلے کا نہیں۔ تو یہ قضیت شخصیہ، خاص فرد ہے۔ پھر فرمایا کہتے ہو ناقص العبادت ہے۔ کب ناقص العبادت ہے؟ بچی 9 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی ہے، بچہ 15 سال کی عمر میں بالغ جا کے ہوتا ہے،
تو ذرا بتاؤ جو بچے سے 6 سال پہلے اللہ کی عبادت کر رہی ہے وہ ناقص کیسے؟ 6 سال پہلے اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی، حج اگر ہے تو اس پہ فرض ہو گیا، حجاب اس پہ فرض ہو گیا، روزہ اس پہ واجب ہو گیا، وہ ساری باتیں کر رہی ہے۔ 6 سال پورے اس شہزادے سے پہلے جو اپنے آپ پہ بڑا فخر کرتا ہے میں بیٹا ہوں، یہ اس لائق ہی نہیں کہ خدا اسے کہے یہ کر اور یہ نہ کر، جس کو قلم تکلیف کہا جاتا ہے۔ ابھی تو یہ اس مرحلے میں اس نے قدم ہی نہیں رکھا کہ اللہ کے خطاب کے لائق بنے۔ اس سے 6 سال پہلے وہ بچی اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ زیادہ سے زیادہ فرمایا اس کی چھٹیوں کے دن، فرمایا وہ سارے بھی گن لو نا 50-60 سال تک تو 6 سال سے کم ہے، 6 سال سے کم ہے۔ پھر شریعت کا حکم ہے روزہ نہیں تو اس کی قضا کرنا ہے، اگر نماز نہیں نماز معاف ہے، قضا نہیں کرنی ان دنوں میں، لیکن شریعت نے حکم دیا ہے کہ ان ایام میں وضو کر کے بیٹھ جائے، کتنا ٹائم نماز پہ لگتا تھا اتنا ٹائم اللہ کا ذکر کرتی رہے، نماز کا ثواب اسے مل جائے گا، کوئی کمی نہیں، کوئی کمی نہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، فرمایا نہیں یہ بھی قضیت شخصیہ۔ پھر فرمایا میراث کم ہے، وہ بھائی کے مقابلے میں کم ہے کیونکہ اس کی ضرورت کم ہے، اگر ضرورت بھائی کے برابر ہوتی شریعت برابر دیتی، لیکن اگر بھائی نہیں تنہا ایک ہی بیٹی ہے تو ساری میراث کی مالکہ بیٹی ہے، میراث کم کیسے ہے؟ 10 مربع ہیں بابا جی کے، ایک ہی بیٹی ہے، بیٹا ہے ہی نہیں، سارے 10 مربع بیٹی لے جائے گی، نقص کہاں؟ تو میرے بھائیو حدیث کو بھی سمجھنے کے لیے عقل چاہیے، فکر چاہیے۔ اتنا خوبصورت فرمان میرے معصوم امام محمد باقر علیہ السلام کا، حضرت نے فرمایا ان حدیثنا، اس کو یاد کرنا اس حدیث کو، ان حدیثنا یحیی القلوب، ہم اہل بیت کی حدیثیں مردہ دلوں کو زندہ کر دیتی ہیں، زندہ کر دیتی ہیں، معصوم کی حدیثیں مردہ دلوں کو زندہ کر دیتی ہیں۔ زندگی ہے تیری اور میری فرمان معصوم میں، کیونکہ فرمان معصوم عین مطابق قرآن ہے، کوئی فرق نہیں ہے، وہاں الفاظ معجزاتی طور پہ ہیں، یہاں الفاظ سادہ ہیں تاکہ ہم لوگ سمجھ سکیں۔ ہر معصوم کی یہ اللہ کی طرف سے لازمی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ جب کلام کرو تو لوگوں کے ذہن کو پڑھ کے کرو کہ یہ برداشت کتنا کر سکتے ہیں۔ اسے معصوم اپنے کلام کو تھوڑا نیچے لیا تاکہ ہم سمجھ سکیں۔ یہاں پہ بھی مجھے یاد ہے کہ یہ بھی آقا جوادی عملی حفظہ اللہ کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں اگر کلام معصوم کے معراج کو دیکھنا ہو تو وہ کلام معصوم نہ دیکھیں جو معصوم نے بندوں سے کلام کیا ہے، بلکہ اس کلام میں غور کریں جو معصوم نے اپنے خالق سے کلام کیا، جس کو دعا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ عظمت کلام معصوم نظر آتی ہے صحیفہ سجادیہ میں، معصوم کی دعاؤں میں پتہ چلتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں کوشش کرو قرآن کے ساتھ ساتھ معصوم کی حدیثیں، نہج البلاغہ، صحیفہ سجادیہ، تاکہ دین کے کچھ سمجھ آئے میرے بھائیوں، ورنہ اسی طرح رسمی زندگی گزار رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں، ہو گئی ڈھیر ساری۔ کم از کم اب سنبھل جائیں، قرآن و اہل بیت کی فرمودات کو پڑھیں، غور کریں اور پھر اس پہ عمل کریں، دین بھی سمجھ آئے گا میرے بھائیوں، اور عمل کی بھی خدا توفیق دے گا۔ تو میں نے آپ کو زیادہ پریشان کر لیا۔ قرآن واضح کہہ رہا ہے کہ مرد عورت دونوں نیکی میں برابر ہیں، کوئی ایسا
خاتون عورتوں کی نمائندہ بن کے آتی ہے سید الانبیاء کی خدمت میں. صلوات پڑھیں آپ ذرا. اللہم صلی علی محمد. عرض کرتے ہیں مولا ہم اتنی خدمت بھی کرتی ہیں اور ہمیں ڈھیر ساری ایسی نیکیاں ہیں جس سے ہم محروم ہیں. مر جاتے ہیں جامع مسجد میں جا کے نماز با جماعت پڑھتے ہیں, ہم بیچاری گھروں کے اندر. تو حضرت نے فرمایا اگر ایک خاتون گھروں کے اندر کمرے میں اگلے کمرے میں باحجاب ہو کے وہاں اللہ کی نماز ادا کر لے اور یہ ہو کہ میں مرکزی مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں, معصوم فرماتے ہیں تنہا اس کمرے کے اندر حجاب میں پڑھ لینا اس کا اجر جامعہ مسجد جتنا. نیت کر لے کہ میں وہاں جانا چاہتی ہوں, نہیں جاتی وہیں پڑھتی ہے حکم خدا کی وجہ سے. یا وہ عرض کرتے ہیں کہ مولا آپ لوگ جہاد پہ جاتے ہیں, ہم بیچاری تو رہ گئی, جہاد جیسی سعادت ہمیں نصیب نہیں. سید الانبیاء نے فرمایا جہاد المرأۃ حسن التباعل, اچھی شوہرداری کر لے یہی اس کا جہاد ہے, یہی اس کا جہاد. شہادت بیٹھے ہو سارے علماء کرام ماشاءاللہ, طالب علموں سے مانوس لوگ بھی بیٹھے ہو, فقہ اہل بیت کو پڑھیں کہ اگر عورت حالت زچگی میں ولادت کے وقت دنیا سے چلی جائے اللہ کی ذات شہید جتنا اجر اس کو دے گا. کوئی مورد ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ یہ خاتون مرد سے پیچھے ہو. قرآن یہی کہتا ہے مرد نیکی کرے دروازہ کھلا, عورت کرے کھلا میدان, لیکن شرط یہ ہے ہو حالت ایمان میں, زندگی بھی پاک گزرے گی, جزا وہ دیں گے جو اس نے سوچا بھی نہیں. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد. قرآن کہتا ہے جو مانگو گے ہم دیں گے, جو مانگو گے ہم دیں گے. اور کہا تم وہی مانگو گے نا جو تم نے کہیں سے سنا ہے یا دیکھا ہے اور پڑھا ہے, وہی مانگو گے نا. ہم جنت میں بھی جو چیزیں مانگیں گے یہی دنیا سے ملتی جلتی ہوگی, یا جو پڑھا ہے کہ وہاں وہ اس قسم کا شجرہ طوبہ ہوگا, ایسی حوریں ہوں گی, ایسے محل ہوں گے, ایسی شہد کی نہریں ہوں گی, ایسے پھل ہوں گے. یہی جو قرآن میں پڑھا یا روایات میں یا علماء سے سنا, یہی کچھ اللہ سے مانگیں گے نا. اللہ کی ذات کہتی ہے میں وہ بھی دوں گا جو تم مانگتے ہو یا مانگو گے, اور وہ بھی ولدینا مزید, ہمارے پاس اور بھی نعمتوں کے بڑے بڑے خزانے ہیں جو نہ تو نے سنے نہ دیکھے نہ مانگے. کیا مانگے؟ وہی مانگیں گے نا جو ہمیں کہیں سے سنا ہے. کوئی مجہول شے کو تو نہیں مانگ سکتا. اس لیے وہ مجمل حدیث, مجمل دعا جو سب کو شامل ہے, معصوم فرماتا ہے یہی پڑھ لیا کرو, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. بھلا دنیا میں بھی حسنہ دے دے اور آخرت میں بھی حسنہ دے دے. کیا حسنہ ہے وہ تیری ذات بہتر جانتی ہے, ہم بیچاروں کو کیا پتا. اس لیے میرے بھائیوں کوشش کریں اور پھر دیکھیں میدان کربلا میں مردوں کے ساتھ برابر عورتوں کا حصہ ہے. ایام زینبیہ ہیں میرے بھائیوں اور بزرگوں. ایک عالم دین نے بڑا جملہ لکھا, میں واقعاً جب بھی وہ پڑھتا سنتا ہوں دعائیں دیتا ہوں اسے. وہ کہہ رہے تھے کربلا در کربلا می ماند گر نبود زینب, کہ کربلا میں ہی دفن ہو جاتا اگر زینب نہ ہوتی. آج آفاقی سطح پہ کربلا ہے, یہاں بھی کربلا ہے میرے بھائیوں. یہ ساری محنت ہے زینب کبریٰ کی, ورنہ کربلا در کربلا نہیں مانا. تکمیل دین بقتل حسین شد, ترویج دین بموئے پریشان زینب. کہا دین بچ گیا نا حسین کی شہادت سے,
لیکن دین کی ترویج زینب کے ننگے سر، کوفہ و شام کے بازاروں اور درباروں میں ننگے سر خطبے دینا بابے کے لہجہ میں، اس سے دین کی ترویج ہوئی ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں۔ ذرا دیکھیں، شہید مطہری نے بڑا ایک مقالہ لکھا، تحریر فرماتے ہیں کہ میں زینب کبریٰ کو دیکھتا ہوں نا تو مجھے دو قسم کی زینب نظر آتی ہے، ایک اپنے ویر کی شہادت سے پہلے اور ایک حسین کی شہادت کے بعد۔ اپنے ویر کی شہادت سے پہلے وہ زینب ہے کہ جب آیا ہے نا بھائی اور کہا ایتینی بثوب عتیق لا یرغب فی احد، بہن ایسی پرانی پوشاک لے آؤ نا جس کو کل کوئی اتار نہ سکے۔ بی بی نے ایک پوشاک دی، فخرقہ خرقۃ خرقہ، امام نے اس کو پارا پارا کرنا شروع کیا۔ میرے بھائیوں، پوشاک پارا نہیں ہو رہی تھی، زینب کے جگر کے ٹکڑے ہو رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کے غش کھا کے بے ہوش ہو گئی زینب۔ یہ ہے اپنے ویر کی شہادت سے پہلے اور شہادت کے بعد، یہی زینب ہے، یتیموں کو بھی سنبھالتی ہے، بیواؤں کو بھی سہارے دیتی ہے، اور جلتے ہوئے خیمہ سے سجاد کو بھی نکال کے لے آتی ہے۔ مگر آسان تھا میرے بھائیوں اور بزرگوں، راوی یہی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک بیوی ہے کہ ایک خیمہ کو آگ لگی ہوئی ہے، قریب جاتی ہے پھر پیچھے ہٹتی ہے، پھر قریب جاتی ہے پھر پیچھے ہٹتی ہے، بالآخر جلتے ہوئے خیمہ میں چلی گئی۔ میں نے سمجھا اس کا کوئی بڑا قیمتی سامان رہ گیا ہے، کہتے ہیں میں حیران رہ گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد باہر نکلی، کمر جھکی ہوئی تھی، اپنی پشت پہ اور کسی جوان کو اٹھا کے لے آئی ہے۔ اور میں نے پوچھا بتاؤ یہ بی بی کون اور کس کو اٹھا کے لائی ہے؟ کہا گیا یہ زینب کبریٰ ہے اور سجاد کو اٹھا کے لے آئی۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔